السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عرض یہ ہے کہ لبیک کے نعرے کا درد بہت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بابا جی ہر اپنی تقاریر میں تقریباً فرماتے تھے کہ لبیک کا درد جو ہے وہ تا قیامت ان کو رہے گا۔ وہی درد کی ایک کہانی میں آپ کو سناؤں گا جو بذات خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کچھ عرصہ قبل ایک پی ٹی آئی آفیشیل گروپ تھا جس میں لائیو چلا گیا ٹک ٹاک پہ۔ وہ لائیو چیٹ کر رہے تھے تو میں بھی ان میں ریکویسٹ کر کے میں بھی ان میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ بابا جی کے بارے میں بہت ہی نازیبا گفتگو کر رہے تھے تو میرے سے برداشت نہ ہوا، اور میں اس آفیشیل گروپ جو ان کا تھا اس میں گھس گیا، یعنی ریکویسٹ بھیجی تو انہوں نے ایکسیپٹ کی، تو میں لائیو ہو گیا ان کے ساتھ کال پہ۔ تو ادھر سے وہ سب لوگ ایک ساتھ سوال کرنے لگے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ یار آپ ایک بندہ سوال کرو، سب لوگ باری باری کرو، لیکن ایک ساتھ آپ کرو گے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ان میں ایک بزرگ آدمی تھے، اور وہ جن کا تعلق پاکستان کے کسی منڈی بھاؤدین یا کسی ایسے شہر سے انہوں نے بتایا تھا، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ میں جی اتنا عرصہ یعنی 10-15 سال سے میں سعودیہ میں ڈرائیور ہوں اور ادھر مدینہ کے آس پاس ہی میں رہتا ہوں، تو آپ لبیک لبیک کا نعرہ ہر جگہ جی سوتے جاگتے آپ لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں، کسی کا نکاح ہے، کسی کے جو بھی معاملہ ہے، حالانکہ آپ یعنی میت کے پاس بھی ہر جگہ آپ یہی نعرہ لگا رہے ہیں، تو کیوں آپ یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو میں نے بولا آپ کو اس نعرے سے کیا تکلیف ہے؟ وہ آگے سے جو ڈرائیور آدمی تھا اس نے بتایا کہ اگر آپ مختصر آپ سے سوال، لبیک والے تمام لوگوں سے سوال ہے اور خصوصاً آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر لبیک کا نعرہ لگا دیں تو میں آپ کی پارٹی بھی جوائن کر لوں گا، آپ سب کو مان لوں گا۔ تو میں نے بولا صحیح ہے، میں لگا کر انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے، میں لگاؤں گا، جاؤں گا انشاءاللہ، ضرور لگاؤں گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے، اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے اور کوئی میرا وہ مشن نہیں ہے جس سے مجھے یعنی آر محسوس ہو۔ انہی کے در پر یہ انہی کا نعرہ ہے، کوئی میں اپنا نعرہ تو نہیں لگا رہا، یا بابا جی کا، سعد بھائی اور انس بھائی کا تو نعرہ میں ادھر نہیں لگا رہا، میں تو صرف لبیک یا رسول اللہ لگا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میں حاضر۔ تو اس میں مجھے کیا شرم آنی ہے؟ تو یہ جواب جب کلیئر ہو گیا تو دوسرا ایک بندہ سوال کر رہا تھا پی ٹی آئی کے آفیشیل، کسی اس کا تعلق ہے، اویس نام تھا، تو اس نے دوسرا سوال اٹھایا کہ وہ جی فرانس والے معاملے میں جو ہے ٹی ایل پی والے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور سعد بھائی نے خود یہ کہا تھا کہ ابھی جو شیخ رشید سے کہ ویڈیو بیان میں کہ نہیں جی جو معاملہ جدھر تک پہنچا خلاص، ابھی ہمیں فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرنا اور یہ وہ معاملات۔ تو میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہوگا، اگر تو آپ مجھے وہ ویڈیو ثبوت دے دیں تو میں آپ کو پی ٹی آئی بھی جوائن کروں گا اور لبیک سے لا تعلقی بھی کر جاؤں گا اور پی ٹی آئی بھی جوائن کر لوں گا، اور آپ جو بولو گے پی ٹی آئی کے لیے میں وہ کروں گا، اگر آپ اس کا مجھے ویڈیو ثبوت دے دے کہ سعد بھائی نے کہا ہو کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرنا، بس جدھر تک معاملہ پہنچا ادھر سے ختم کرو۔ اگر یہ ویڈیو بیان میں کہیں بھی کہا ہو کسی کو، شیخ رشید ہو یا خواہ کوئی بھی ہو، تو میں آپ لوگوں کی پارٹی جوائن کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 5 منٹ دیے جائے تو میں آپ کو ویڈیو لا کے دوں گا۔ تو میں نے بولا مشکل نہیں ہے، ایڈیٹنگ ہو جو بھی ہو، آپ مجھے وہ ویڈیو ثبوت دکھا دیں، میں مان جاؤں گا۔ میں آدھا گھنٹہ تک ان کے ساتھ لائیو پہ بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے ویڈیو ثبوت نہیں دیا گیا۔ تو بعد میں کہا کہ یہ ہمارے پاس بہت ویڈیو ہیں، اس میں ڈھونڈ رہا ہوں،
تو بعد میں اچانک ہماری لائیو سٹریم سے مجھے ہٹا دیا گیا اور دوبارہ میری ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ نہ کی گئی۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگوں کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، کوئی اپنا کام ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کے ساتھ پی ٹی آئی، نون لیگ یا پی پی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں تو وہ مجھے اپنا منشور بتائیں نا۔ ہمارا منشور تو سب کے سامنے ہے کہ اسلام پاکستان۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ان کو ضرور لائک شیئر کریں، کیونکہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور یہ مشن آپ نے آگے لے کر جانا ہے۔ ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔